بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 126 126۔ وہ اٹلی کا باشندہ ہے۔ پہلے وہ کراچی سے پنڈی آیا، پھر اپنی بھتیجی روما کے ساتھ پشاور گیا۔ روما نے یہ رپورٹ لکھوائی ہے اور پولیس والوں کے پیچھے چیختی پھر رہی ہے کہ اس کے انکل اور اس کی کار کا پتہ چلایا جائے۔ یہ باتیں سن کر سعید احمد اندر ہی اندر گھبرانے لگے تھے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ بیلمنڈو اور اس کی کار کی گمشدگی کے سلسلے میں وہ تھانے دار صحیح آدمی تک کیسے پہنچ گیا۔ سعید احمد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے تھانے دار سے پوچھا، آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں تشریف رکھیں۔ تھانے دار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں بیلمنڈو کی وہ کار جہلم کے ایک نواحی علاقے میں ملی ہے۔ وہ کار سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے 2 آدمی حادثے کے وقت ہی مر گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کا نام جعفر ہے۔ جعفر سے حقیقت اگلوائی گئی کہ وہ کار ان لوگوں نے کہاں سے حاصل کی تھی۔ تھانے دار نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جعفر نے بیان دیا ہے کہ ان لوگوں نے ڈکیتی کے مقصد سے وہ کار جہلم کے ایک ہوٹل کے سامنے سے حاصل کی تھی۔ اس ہوٹل میں 2 شخص اپنی کار میں آئے تھے۔ ایک شخص بیلمنڈو کی کار نمبر 4042 میں تھا، دوسرا شخص کار نمبر 7332 میں تھا۔ ابھی میں نے اس دفتر کے باہر وہی 7332 نمبر کی کار کھڑی ہوئی دیکھی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کار کے مالک آپ ہیں۔ اب آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ بیلمنڈو کی کار نمبر 4042 کو جہلم تک ڈرائیو کر کے لانے والا وہ آپ کا ساتھی کون ہے؟ سعید احمد ذرا دیر کے لیے چکرا گئے کہ کیا جواب ہے۔ چکر تو مجھے بھی آ رہے تھے۔ ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بیلمنڈو کی کار کے حادثے کے بعد جعفر پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور اس کمبخت کو سعید صاحب کی کار کا نمبر یاد ہوگا اور اس طرح پولیس والے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے پولیس والوں کا اتنا ڈر نہیں تھا کیونکہ سعید احمد ان سے نمٹ لیتے۔ مجھے تو ماسٹر یوسف کی طرف سے خطرہ تھا۔ میں نے فوراً شیطان کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ اف، میں بھی بعض اوقات کیسی حماقتیں کرتا ہوں۔ میں 2 لاکھ روپے حاصل کرنے اور فروزہ کو پاگل بنانے کے سلسلے میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ صرف 7 گھنٹے تک یوشے سے غافل ہو گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ آج رات کو کسی وقت پہنچے گا، مگر اس وقت اس کا جہاز پٹی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ وہ پشاور کے پولیس افسروں سے لے کر اسلام آباد کے پولیس افسروں تک سب کے ذہن سے چھلانگیں لگاتا ہوا اس تھانے دار کے دماغ میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اب اس کے ذہن سے نکل کر سعید احمد کے ذہن میں جھانک رہا تھا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنی سی دیر میں ماسٹر یوسف بازی لے گیا۔ اس نے فوراً ہی سعید احمد کی سوچ کو پڑھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں تھانے دار کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا وہ ساتھی فراد اور ان دنوں میرے ساتھ مری میں ہے۔ کاش کہ اس وقت فراد سے ذہنی رابطہ قائم ہو جاتا۔ فراد، کیا تم میرے ذہن میں جھانک رہے ہو؟ سعید احمد کی سوچ نے کباڑا کر دیا۔ یوشے کے سامنے اس کی بات کی مکمل تصدیق ہوگی کہ میں انسانوں کے ذہنوں کو پڑھنا جانتا ہوں۔ اب سعید احمد کا دماغ ایسا ٹارگٹ بن گیا تھا جس پر نشانہ بازی کرنے کے لیے وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بالکل تیار تھے۔ نہیں، میں اپنے دماغ سے سوچ کی لہریں نشر کر کے سعید احمد کے دماغ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اگر ایسا کرتا تو یوشے سوچ کی لہروں کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ میں پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں کہ ٹیلی پیتھی کے علم میں
میں اس شیطان کے سامنے طفل مکتب ہوں، اس لیے میں خاموش تماشائی کی طرح سعید صاحب کے دماغ میں جھانکتا رہا۔ ماسٹر یوسف سعید آمد کو کنٹرول کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کر رہا تھا جو کہ بیل منڈو کے لیے میں نے کیا تھا۔ یعنی جب ماسٹر یوسف گہری نیند سو رہا تھا تو اس وقت میں نے ماسٹر یوسف بن کر اسے ایک ویرانے میں بلایا تھا اور وہاں اس کا خاتمہ کیا تھا۔ ٹھیک اس طرح ماسٹر یوسف میری سوچ بن کر سعید احمد سے کہہ رہا تھا، مسٹر سعید، میں فراد بول رہا ہوں، تم نے اس مائکرو فلم کو کسی دوسرے افسر کے حوالے کیوں کیا ہے؟ اسے فوراً واپس لے لو۔ سعید احمد نے ذرا حیرانی سے کہا، کیا بات ہے فراد، تم مجھے مسٹر سعید کہہ رہے ہو، حالانکہ مجھے سعید صاحب کہا کرتے ہو۔ ماسٹر یوسف کی سوچ نے موڈ میں آ کر کہا، بھائی سعید صاحب، میں اس وقت موڈ میں ہوں اور اس لیے موڈ میں ہوں کہ میرا دشمن اس ملک میں آ پہنچا ہے۔ ایسے خطرات کے وقت ہر دلیر انسان کو موڈ میں رہنا چاہیے۔ آپ فوراً میرے مشورے پر عمل کریں اور مائکرو فلم ان سے واپس لے لیں۔ سعید احمد نے اس شیطان کے مشورے کو میرا مشورہ سمجھ کر فوراً عمل کیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سینئر افسر سے کہا، دیکھیے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ انسپکٹر صاحب بھی کسی کار اور کار والے کی گمشدگی کے سلسلے میں مجھے ملوث کر رہے ہیں۔ بے شک میرا ایک ساتھی اس نمبر کی کار میں موجود تھا، لیکن اس ساتھی سے بہت عرصہ بعد ملاقات ہوئی تھی۔ میں اسے پوچھ نہ سکا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اطمینان سے بیٹھ کر اس کے حالات معلوم کروں گا، لیکن جہلم کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً مجھ سے ملے بغیر لاہور کی طرف چلا گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ لاہور کی طرف جاؤں اور ڈیوٹی پر حاضر ہو جاؤں اور اپنے ساتھی کو بھی تلاش کروں، کیونکہ اسے تلاش کرنا اور قانونی طور پر پوچھ گچھ کرنا میرا بھی فرض ہے۔ اب جب کہ میں لاہور جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو آپ یہ رسید لیں اور مائکرو فلم واپس کر دیں، میں اسے لاہور کے دفتر میں ڈپازٹ کر دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر سینئر افسر نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیف کھول کر وہ فلم نکال لایا۔ سعید احمد نے سے اپنی دی ہوئی رسیدیں واپس لے لی اور مائکرو فلم ان کے حوالے کر دی۔ میں بڑی بے بسی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس مائکرو فلم کو میں نے دن رات کی جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا اور بیل منڈو جیسے خطرناک آدمی کو اپنے پیچھے دوڑنے رہنے پر مجبور کرتا رہا تھا۔ اب وہ فلم پھر ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں مجبور تھا، اگر ذرا بھی مداخلت کرتا تو سعید احمد کو ذرا بھی اشارہ دیتا کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ ذرا سا اشارہ میری تباہی کا باعث بن جاتا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ماسٹر یوسف سعید احمد کو اس لیے گھیر رہا ہے کہ اسے اعلیٰ کار بنا رکھے اور میں پریشان ہو کر کسی نہ کسی وقت مداخلت کروں گا اور پھر اس کے ہتھے چڑھ جاؤں گا۔ میں بہت محتاط تھا اور اپنی حاصل کی ہوئی اس مائکرو فلم کو بڑی آسانی کے ساتھ یوسف کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر یوسف نے سعید احمد کو ہدایت کی کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف جائیں، وہاں فراد سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب سعید احمد دفتر سے اٹھ کر صبر کو ساتھ لے کر ایئرپورٹ کی طرف آ رہے تھے یا جا رہے تھے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں حالات کی زنجیروں میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ وہ سعید احمد میرا عزیز ترین دوست تھا، اب وہ ماسٹر یوسف کا اعلیٰ کار بن چکا تھا اور میرا دشمن بننے والا تھا۔ میں ہوٹل انٹرکان کے ڈائننگ ہال میں پریشان حال بیٹھا ہوا تھا۔ اس ہوٹل سے ذرا دور میرے چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے۔ ماسٹر یوسف خود ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا اور سعید احمد سمر کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ماسٹر یوسف کی سوچ سے پتہ چلا کہ روما بھی پشاور سے اسی طرف آ رہی ہے۔ مجھے روما سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ میں نے ماسکو آئی لینڈ اتار لیے تھے۔ اس وقت اپنے اصلی رنگ و روپ میں تھا، اس لیے روما مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ سعید احمد ماسٹر یوسف کے ساتھ اپنی طرف چلے آنے کو اس نے کہا تھا تو وہ اس کے شناخت کا ذریعہ بننے کے لیے جا رہا تھا تاکہ میری شناخت جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کر سکتا۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ اگر میں ماسک لگا کر سعید احمد سے بچنا چاہتا تو روما مجھے پہچان لیتے، اور اگر ماسک ہٹا کر سعید احمد کے
سامنے آتا تو ماسٹر یوشے کے لیے بڑی فرمانبرداری سے ایک اعلیٰ کار کا فرض انجام دیتے دیتے وقت گزر جاتا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ شیطان انہیں ہمیشہ کے لیے ذہنی عذاب میں مبتلا کرتا رہتا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے وہ ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی وہاں آئے ہوئے صرف آدھ گھنٹہ گزرا تھا۔ میں نے سے جلدی سے بل لانے کو کہا۔ جیسے وہ بل لایا میں نے کھانا ادھورا چھوڑ دیا اور پیسے ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ میں نے اندر سے بند کر لیا، ماسک اور لینس نکالے، اس کے بعد آئینے کے سامنے آ کر میک اپ کرنے لگا۔ بوڑھے میک اپ مین کا دیا ہوا کچھ سامان میرے پاس موجود تھا، اس کی مدد سے جلد ہی اپنے چہرے کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس روم میں روما تو مجھے پہچان سکتی تھی مگر سعید احمد نہیں پہچان سکتے تھے۔ میں نے روما کے ذہن میں جھانک کر دیکھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پتہ چلا وہ پنڈی سے آگے 50 میل دور ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں نے اس کے باڈی گارڈ کے دماغ کو جھانک کر دیکھا جس سے نسوار کی ڈبیا لی تھی۔ وہ کش لگا رہا تھا سگریٹ کی۔ میں مطمئن ہو کر کمرے سے باہر آ گیا۔ فی الحال مجھے میک اپ میں پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ باہر ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اس سے ہوٹل دلشاد کی طرف چلنے کو کہا۔ جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو میں ماسٹر یوشے کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنا سامان حاصل کر رہا تھا، ساتھ ہی سعید احمد سے دماغی رابطہ قائم کیا ہوا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا، سعید احمد صاحب یہاں روم میں آ جائیں۔ ایک ادھیڑ عمر شخص باہر آئے گا، وہ نیلے سوٹ میں ہوگا، اسے نیلے رنگ کی ٹائی لگائے ہوئے ہوگی، اس کے ساتھ ایک حسین عورت ہے، آپ اس کا پیچھا کریں۔ سعید احمد نے سوچ کے ذریعے پوچھا، فرات تم کہاں ہو، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، میں ابھی مجبور ہوں، میرا سب سے خطرناک دشمن سر پر آ پہنچا ہے، جو نیلے رنگ کے سوٹ میں ہے وہ ماسٹر یوشے ہے۔ سعید احمد نے چونک کر کہا، ماسٹر یوشے؟ فرات یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے خطرناک دشمن سے میرا سامنا کرا رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم خیال خوانی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اگر اس نے مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کر کے اپنا اعلیٰ کار بننے پر مجبور کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ماسٹر یوشے نے فرات بن کر اسے سمجھایا، آپ فکر نہ کریں، میں خیال خوانی میں شیطان کا مقابلہ نہیں کروں گا، بلکہ چپ چاپ آپ کے خیال میں جھانکتا رہوں گا اور اس کی سرگرمیوں سے واقف ہوتا رہوں گا۔ جب بھی موقع ملے گا میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی قسط کا اختتام ہوتا ہے، تو ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔